إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فہم قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30۔ اس ویڈیو کے اسپانسر حاجی امیر محمد زمانی صاحب ہیں۔ حاجی نصیر صاحب کے بیٹے ہیں۔ کراچی کے علاقے نشتر روڈ میں لزبیلا چوک پر نسیم کلاتھ مارکیٹ میں دکان نمبر 32 اور 33 ان کی ہے۔ ان کے پاس ہر قسم کا کپڑا موجود ہے۔ میرے ذاتی شناساؤں میں سے ہیں، میں خود ان سے کپڑے خریدتا ہوں۔ یہ ان کا کارڈ ہے، آپ ان سے رابطہ کر کے کپڑے منگوا سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یہاں اللہ رب العزت نے پہلے تو انسانوں کی 3 قسمیں بتائیں، اور پھر عبادت کا حکم دیا، اور توحید کے دلائل قائم کیے، شرک سے منع کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیسے اللہ تعالیٰ کا کفر کر سکتے ہو، اللہ کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ اس نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں اتاری۔ ان میں سے ایک تم کو بنانا ہے، تم کو زندگی دینا ہے، پھر موت دینا ہے، پھر زندگی دینا ہے، اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب تمہارے لیے بنا دی ہے، آسمان تمہارے لیے بنائے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں۔ اسی کے تسلسل میں اب اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی پیدائش یاد دلا رہے ہیں کہ تم کو جب پیدا کیا تھا، تو جب پہلا انسان پیدا کیا گیا تھا اس وقت فرشتوں کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا تھا۔ اس میں بھی دیکھو آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کتنی پیاری مخلوق ہو، اور میں نے آپ کو کتنا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اس کے باوجود آپ لوگ میرا کفر کرتے ہو، میرا انکار کرتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے اتمام حجت کی شکل ہوتی ہے کہ تمام دلائل قائم کر دیے جاتے ہیں، اور ان کفر پر حیرت کا اظہار کیا جاتا ہے، مزید انداز بدل بدل کر سمجھایا جاتا ہے۔ تو اب اسی ضمن میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، یعنی انسان کی پیدائش کا واقعہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَإِذْ، اور جب، یہ جو اذ سے جو آیتیں شروع ہوتی ہے نا کلام پاک میں، تو اس میں یہاں فعل محذوف ہوتا ہے، اور وہ فعل ہوتا ہے وَاذْكُرْ اذ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ، اور یہاں ہم نے اس کا ترجمہ کیا اس وقت کا تذکرہ سنو جب، تو یہ ایک ہی بات ہے، محذوف ہم نکال سکتے ہیں اس طرح کا۔ یہ اذ جو ہے ہم نے پڑھ لیا تھا، اس میں غیر متمکن کی ایک قسم ہے اسماء ظروف، اذ، اذا، متی، کیف، ایانا، امسی، مذ، منذ، قط، اوذ، قبل، بعد، حیث، قدام، تحت، فوق، یہ اسماء مبنی ہوتے ہیں۔ تو یہ اذ بھی اسم ہے، مفعول فی ہونے کے باوجود اس پر نصب ظاہر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہ مبنی ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے جب، اور یاد کرو اس وقت کو جب، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب کیا ہوا؟ قال ربک، آپ کے رب نے کہا، آسان ہے بالکل، للملائکتی، فرشتوں سے۔ یہاں قال یقول کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے بعد جو اردو میں سے آتا ہے تو عربی میں اس کے لیے لام زیر لی آتا ہے، تو یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ لام زیر لی کا ترجمہ تو کے لیے ہوتا ہے، تو للملائکتی کا تو مطلب ہوگا فرشتوں کے لیے۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا، جس طرح اردو میں افعال کے بعد ان کے جو صلے ہوتے ہیں، سے، میں، کو، کا، کی، کے،
تو ہر زبان میں اس کے حساب سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو عربی میں قال یقول کے بعد لام زیر لی آتا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ سے ہوتا ہے۔ اچھا، اردو والے بھی بعض اوقات غلطی کرتے ہیں، وہ سے کی جگہ کو استعمال کر دیتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ یہاں آؤ، تو یہاں کو غلط ہے، میں نے اس سے کہا کہ یہاں آؤ، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، ملائکتن ملکن کی جمع ہے، ملکن فرشتے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ملائک اور ملائکتو دونوں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، جعل یجعل کے معنی ہے بنانا، اس سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، بہت آسان ہے۔ فی الارض زمین میں، فی معنی میں پڑھ چکے ہیں، الارض زمین کو کہتے ہیں، خلیفتاً ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد یہاں پر انسان ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ بایمان خلیفہ کہتے ہیں کسی کا قائم مقام، کسی کا جانشین، تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو پوری کائنات کو بنایا، یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اس پوری کائنات میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو خلافت کی جو حیثیت دی ہے، اس خلافت کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں میرے احکامات کو یہ خود بھی پورا کرے گا اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی ان احکامات کو پورا کروانے کی کوشش کرے گا۔ یہ مطلب ہے یہاں پر خلیفہ کا، جو کہ مفسرین نے بتایا ہے۔ قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں نے حیرت سے کہا، قالوا کا مطلب فرشتوں نے کہا، کیا کہا؟ اتجعل، آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، حمزہ زبر آ حرف استفہام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ تجعل تم بناتے ہو، تجعل جعل یجعل سے واحد مذکر حاضر فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے، تم بناتے ہو یعنی تو بناتا ہے، فیہا زمین میں۔ اب یہ ہا ضمیر آ گئی کیونکہ پہلے الارض کا تذکرہ آ گیا، تو اب اس کی ضمیر آ گئی ہا، جو کہ واحد مؤنث ہے۔ آپ کہیں گے ارض تو مذکر ہے، تو ہم نے پڑھا کہ مؤنث کی 4 قسمیں ہیں، 2 تا 2 الف، ان میں سے ہم نے تائے مقدرہ کو پڑھا۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض الفاظ عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں، ہم ان میں فرض کر لیتے ہیں کہ آخر میں گول تا ہے، تو ارض بھی انہی الفاظ میں سے ہیں جن کو عربی میں مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فی ہی نہیں ہے، فی ہا ہے۔ من یفسد فیہا، تو زمین میں اس مخلوق کو، ان لوگوں کو بنا رہا ہے، من جو وہ لوگ جو یا وہ شخص جو یفسد فساد مچائے گا، فیہا زمین میں، ویسفکو اور واو کا مطلب ہے اور، یسفکو کا مطلب ہے بہائے گا۔ یہ بہانا پانی بہانے کے لیے نہیں آتا، اس کے لیے اجرا یجری اور دیگر الفاظ آ جاتے ہیں۔ خون بہانے کے لیے عربی میں سفک یسفکو آتا ہے، تو یسفکو کا مطلب ہے وہ بہائے گا، کیا بہائے گا؟ الدماء، خون کو۔ دمن خون کو کہتے ہیں، اس کی جمع عربی میں دماء ہے، یعنی خون بہائے گا، خون خرابہ کرے گا، فساد مچائے گا۔ تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے اتنا بڑا الزام انسانوں پر کیسے لگا دیا کہ زمین میں فساد مچائے گا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتایا ہوگا، جو جیسا کہ تفاسیر میں آتا ہے کہ میں اب ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہوں جو اچھا کام بھی کر سکتی ہے، برا بھی کر سکتی ہے، جو زمین میں نیکیاں بھی کر سکتی ہے، برائیاں بھی کر سکتی ہے، جو صلح بھی کرا سکتی ہے، جو فساد بھی مچا سکتی ہے، جو میری بات بھی مان سکتی ہے، جو میری نافرمانی بھی کر سکتی ہے۔ اب ایسی مخلوق بنانے جا، کیونکہ فرشتے ایسی مخلوق تھے کہ جو صرف اور صرف فرما بردار تھے، تو اس پر فرشتوں نے حیرت سے کہا کہ تم ایسی مخلوق بنا رہے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جب وہ مخلوق جو نیکیاں کرے گی تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ مخلوق فساد مچائے گی، وہ خون خرابہ کرے گی، یہ اس پر انہوں نے ایک حیرت کا اظہار کیا۔ اور بعض تفاسیر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنات پہلے پیدا ہو چکے تھے اور انہوں نے خون خرابہ اور فساد مچا کر ایک دوسرے کو آپس میں ختم کر ڈالا تھا۔ اس پر فرشتوں کو حیرت تھی کہ وہ ایک نظارہ ایسی مخلوق کا دیکھ چکے تھے، کیونکہ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت عطا کی تھی، تو انہوں نے ایک دوسرے کو مار ڈالا تھا، ختم کر ڈالا تھا۔ یہ چیز فرشتے دیکھ چکے تھے، اس پر انہوں نے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم، واو کا مطلب ہے اور، نحن کا مطلب ہے ہم، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہاں نسبح کا مطلب ہے ہم پاکی بیان کرتے ہیں، تو پھر اس کے لیے نحن شروع میں لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اب ایسے موقع پر اگر نحن لے کر آ جائیں تو اس سے تاکید مراد ہوتی ہے۔ فرشتے تاکید کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ہے نا آپ کی تسبیح بیان کرنے والے، بحمدی کا، آپ کی تعریف کے ساتھ،
یعنی ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، نقدس باب تفعیل سے ہے، وہی جمع متکلم کا صیغہ ہے، نسبح اور نقدس دونوں باب تفعیل سے ہے، ان دونوں کا مصدر ہے تسبیح اور تقدیس۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا ویسے ترجمہ ہوتا ہے قالا اس نے کہا، لیکن جب قالا کا فاعل کوئی بزرگ شخصیت ہو، نبی ہو، صحابی ہو، ولی ہو یا اللہ تعالیٰ ہو، تو ہم پھر اس میں ادباً اس کا ترجمہ کرتے ہیں فرمایا۔ تو قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، ما لا تعلمون وہ چیز، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو اب میں تو جانتا ہوں نا کہ میں ان کو کیوں بنا رہا ہوں، اور میں ایسی مخلوق کس لیے بنا رہا ہوں کہ جو زمین میں نیکی بھی کر سکتی ہے، برائی بھی کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک ان کے سامنے بات کر دی کہ تمہارا علم جو ہے وہ محدود ہے اور میرا علم کامل ہے، اور مجھے پتہ ہے، اور میں ایک مخصوص اپنے علم کے مطابق جو ہے وہ ایک خاص قسم کی مخلوق پیدا کر رہا ہوں۔ وہ مخلوق کیسی ہے، پھر آگے اس کی عظمت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کے علم کے ذریعے سے ان پر ظاہر کی، اور پھر آدم علیہ السلام سے ان کو سجدہ کروایا۔ تو یہ پھر آگے چل کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہاں میں آپ کے سامنے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں بنایا، فرشتے بنائے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تقدیس ہو رہی تھی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا؟ تو جو قرآن کی آیات میں غور کر کے سمجھ میں آتی ہے بات، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک محفل اپنے چاہنے والوں کی، اپنے دوستوں کی، اور یعنی اختیاری دوستوں کی سجانے اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید، وہ ہماری پوری کائنات کو ختم کر کے ایسی دوسری کائنات بنا سکتا ہے۔ وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ایک دوستوں کی محفل سجائی جائے جس میں اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے ہوں، نیک بندے ہوں، ایسے لوگ ہوں جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اختیار تھا، لیکن انہوں نے اس اختیار سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ پوری کائنات سجائی اور ایک پورا سسٹم چلایا۔ یہ محفل کب سجے گی؟ انشاءاللہ جنت میں سجے گی، اور جنت میں تمام انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، وہاں یہ محفل سجے گی۔ اس محفل کا گویا اللہ تعالیٰ اس محفل میں ان پر انعامات کی بارش فرمائیں گے۔ تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن کے پر تو نے انعام نازل کیا۔ تو قرآن کریم کے اندر ہی ایک اور جگہ پر انعام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل کیا اور جنت میں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مزے کریں گے، ان کی اللہ نے 4 قسمیں بیان کی ہیں، نبی، صدیق، شہداء اور صالحین۔ نبی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامبر ہوتا ہے اور انتہائی نیک ہوتا ہے، اس سے کبھی گناہ کا صدور نہیں ہوتا۔ صدیق جو ان کی تصدیق کر دیتے ہیں، ان کو سچا مانتے ہیں، دل سے سچا مانتے ہیں، ہر دلیل کو ان کی سچائی کے آگے ٹھکرا دیتے ہیں۔ شہداء جو ایسے نبیوں کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی جان مال کی ہر طرح کی قربانیاں پیش کر دیتے ہیں۔ اور صلحاء کہ جو شہداء کی قربانیوں کے نتیجے میں پھیلنے والا جو اسلام ہوتا ہے، اس کے مطابق پھر اپنی پوری زندگی کو ڈھال کر گزار کے اللہ تعالیٰ کو دکھا دیتے ہیں اور اپنے نفس اور شیطان کی منمانی اپنے اوپر چلنے نہیں دیتے۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ جب ان پہ جنت میں نعمت نازل فرمائیں گے، تو اس آیت مبارکہ کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ میری اس بات کی دلیل بھی ہے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ کتنے اچھے دوست ہیں۔ اب یہاں فعل تعجب کے 3 صیغے ہم نے پڑھے ہیں، ما احسنہ، احسن بھی، حسنہ۔ تو یہ حسنہ جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ نہیں ہے، یہاں پر فعل تعجب کا صیغہ ہے، یعنی یہ کتنے اچھے ہیں، اولئک یہ لوگ کتنے اچھے کیا ہیں؟ رفیقہ، دوست ہیں۔ تو یہ دوستوں کی ایک محفل اللہ تعالیٰ کو سجانی ہے،
اور اس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے ہی دے دی جب ہم ایمان لے کر آ گئے، اللہ ولی الذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، تو ہوا مولانا، تو وہ ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا مولا ہے۔ اس کے تعلق کے ساتھ پوری زندگی ہماری گزر جائے تو پھر انشاءاللہ اس بہترین محفل میں ہم سب ایک ساتھ ہوں گے اور خوب مزے کر رہے ہو۔